الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 34 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ اسی سلسلہ بیان کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام عشرہ 10 بنیادی احکام بیان کیے ہیں۔ ان میں سے 5 کا ہم مطالعہ کر چکے، ان کی شرح و وضاحت بھی ہو گئی۔ اب 6واں حکم زیر بحث ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ تم یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو، ہاں مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظم قائم کیا ہے اس سے ہم میں سے ہر شخص واقف ہے۔ ایک مرد و عورت زندگی بھر اکٹھے رہنے کا عہد باندھتے ہیں اور پھر وہ ادارہ وجود میں آتا ہے جس سے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ ادارہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر بچوں کی یا دوسرے لفظوں میں کہیے انسان کی پیدائش کے لیے اس سے کوئی مختلف طریقہ اختیار کر لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا یعنی ہم میں سے ہر ایک کی پیدائش کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، ہم اس سے واقف ہیں کہ اس میں ایک ناتواں وجود کو ہماری آغوش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ 20-25 سال تک وہ ساخت، پرداخت، پرورش، تربیت، تعلیم سب چیزوں کے لیے اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کو بنایا اس طریقے سے گیا ہے کہ خاندان کے مختلف رشتے اس کی نفسیات کے بے شمار پہلوؤں سے پھر متعلق ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بارہا سنا ہوگا کہ اگر آدمی کو اپنے بزرگوں کو دیکھنے کا نہیں موقع ملا، دادا دادی کو، نانا نانی کو، اگر پوتوں کو، نواسوں کو نہیں دیکھنے کا ملا تو ایک طرح کی نفسیاتی حسرت ہوتی ہے انسان کے اندر۔ یہی صورت جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم ہے پیدائش سے موت تک، اس کے لیے یہ ادارہ ضروری ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز اس مجموعی اسکیم کے ساتھ لگی ہوئی ہے جس کے تحت یہ عارضی دنیا بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، صفات جمال اور صفات کمال کا اصلی ظہور تو قیامت کے بعد ہوگا۔ یہ ایک عارضی دنیا ہے، اس میں نقائص بھی رکھنا ضروری ہے، اس کے اندر شر کا وجود بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ابتلاء کا قانون روبہ عمل نہیں ہو سکتا، امتحان نہیں ہو سکتا۔ وہ علم کا بھی کرنا ہے اور عمل کا بھی کرنا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس طرح بنائی ہے کہ یہاں موت کا کوئی متعین وقت نہیں ہے۔ اس کارخانہ شب و روز کا تعارف بھی کرایا ہے تو یہ کہا ہے کہ خلق الموت والحیات، یعنی اس کارخانے میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس کے ضعف، اس کی کمزوریاں، اس کے نقائص، اس میں پیدا ہونے والے آلام، اور اس سے بھی مزید آپ آگے بڑھ جائیں تو موت سب سے بڑی چیز ہے۔
وہ زلزلوں میں آتی ہے، اس پر بجلیاں گر جاتی ہیں، آلام اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک صورت تو یہ تھی کہ جب تک بچہ بڑا نہ ہو جائے اور اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے والدین کو موت نہیں آئے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ اگر اختیار کیا جاتا تو پھر وہی چیز تھی کہ جس اصول پر یا جس اسکیم پر یہ کارخانہ بنایا گیا ہے اس میں ایک رخنہ پیدا ہو جاتا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ موت تو ماں کے پیٹ میں بھی آ جاتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں دنیا سے جا چکی ہوتی ہے اور وہ بے یار و مددگار ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے۔ اگر اس کو اس موقع کے اوپر خاندان کے باقی لوگ نہ اٹھائیں یا معاشرہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو اس کو درندے پھاڑ کے کھا جائیں گے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ جو صورتحال ہے اس میں اب یہ امکان پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس اسکیم کے تحت خاندان کا ادارہ بنایا ہے اس ابتلا کے پہلو کو ملحوظ رکھنے کے نتیجے میں بعض اوقات وہ بچے کو میسر نہیں ہوتا، یعنی اس میں یہ استثناء پیدا ہو گیا اس مجموعی اسکیم کے لحاظ سے۔ اس سے جو صورت پیدا ہوتی ہے وہ یتامہ کا مسئلہ ہے، یتیموں کا مسئلہ ہے۔ اب جو خاندان کا ادارہ ہے اس کے باقی افراد پر ذمہ داری آ جائے گی، وہ موجود نہیں ہے تو معاشرے پر بحیثیت مجموعی ذمہ داری آ جائے گی، لیکن جو اہتمام قدرت نے کیا تھا ایک ماں باپ کی آغوش میں ڈالنے کا وہ یا تو پورا کا پورا ہی ختم ہو گیا ہے، ماں اور باپ دونوں چلے گئے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک چلا گیا ہے۔ تو یہ جو یتیموں کا مسئلہ ہے یہ چونکہ اس مجموعی اسکیم کے لحاظ سے سب سے زیادہ نازک مسئلہ ہے، یعنی جو ادارہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے اس سے ایک نیا آنے والا بچہ عمر کے کسی حصے میں محروم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی سادہ سا معاملہ نہیں ہے، یعنی خدائی اسکیم میں ایک بہت بڑا نقص نمایاں ہوتا ہے اور وہ رکھا گیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، اس کو رکھا گیا ہے۔ جب وہ ہے تو پھر اللہ کا دین اس کو موضوع بناتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی بچے یتیم ہو جائیں تو سورہ نساء میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اب ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے، ان کی پرورش کا کیا اہتمام ہوگا۔ اسی ذیل میں وہ چیز زیر بحث آئی ہے کہ تمہاری سوسائٹی میں یہ روایت رہنی چاہیے کہ لوگ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں، اگر ان کا کوئی مال ہے تو اس کی حفاظت کریں، اگر اس مال کو کسی کاروبار میں لگانا ہے یا اس کی کوئی نشو و نما کا فیصلہ کرنا ہے یا زمینیں ہیں وہاں کاشت ہونی ہے تو اس کے لیے بندوبست کیا جائے، یہاں تک کہ اگر ان کی ماؤں سے نکاح کر کے ان کو خاندان کا حصہ بنانا پڑے تو اس میں بھی اقدام کیا جائے۔ یہ سب چیزیں سورہ نساء میں اس ذیل میں زیر بحث ہیں، یعنی یتیم مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ان کی اپنی اسکیم میں یہ ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جب 10 احکام بیان کیے ہیں تو اس وجہ سے 10 بنیادی احکام میں یہ بھی آ گیا ہے، یعنی یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، کوئی ضمنی چیز زیر بحث آ گئی ہے۔ جب کوئی بچہ اپنی ماں یا باپ سے بچپن میں، جب کہ ابھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا، محروم ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو ہو گیا ہے، یعنی گرد و پیش میں، سوسائٹی میں، خاندان میں اب یہ ذمہ داری آ گئی ہے، یعنی خدائی اسکیم میں جو کچھ اہتمام تھا وہ اہتمام ختم ہوا ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز واقعے کے لحاظ سے ہو نہیں سکتی جو زمین پر ہو گئی ہے۔ زلزلہ اس سے چھوٹی چیز ہے، طوفان اس سے چھوٹی چیز ہے، ایک بچہ اپنی نشو و نما کے لیے خدا کے بنائے ہوئے نظم سے محروم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کو اتنی غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ خدا کے آخری پیغمبر کو بھی یتیم ہی پیدا کیا گیا۔ اس ذیل میں اب یہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یعنی اب یہ یتیم تمہاری نگہداشت، تمہاری توجہ، تمہارے التفات کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا باپ اگر کچھ مال اس کے لیے چھوڑ گیا ہے تو تم اپنے دندان آس تیز کرو اور یہ کہو کہ اب تو بہت اچھی چیز میسر آ گئی ہے۔
چنانچہ بالکل وہی الفاظ اختیار کیے ہیں جو پیچھے زنا کے بارے میں اختیار کیے۔ اس میں کیا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ زنا نہ کرو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہاں پر بھی بالکل وہی اسلوب ہے کہ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب پھٹکنے کی جسارت بھی نہ کرو، یعنی اس کا مال اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی نگہداشت کرنی ہے، اس کی پرداخت کرنی ہے، اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ کجا یہ کہ تم اس بے یار و مددگار کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قریب بھی نہ جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کے لیے، اس کے مال کی نشو و نما کے لیے، اس کی اگر کوئی ذمہ داری ہے، کوئی باغات ہیں، اس کے کوئی ریوڑ ہے، تو ان کے لیے کوئی اقدام نہ کیا جائے؟ اس میں قریب تو جانا پڑے گا نا، اس کے بغیر کیسے ہو جائے گا؟ تو ارشاد فرمائے الا باللتی ہے احسن، ہاں اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، یعنی اس کے مال کی حفاظت کی غرض سے، اسے ہڑپ کرنے کے لیے نہیں۔ اگر جانا ہے تو اس طرح جاؤ۔ اور ارشاد فرمایا کہ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہ ذمہ داری یعنی یتیم کی نشو و نما میں، اس کی پرورش میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اور ہر لحاظ سے یہ کوشش کرنی ہے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ ذمہ داری کب تک ہے تم پر؟ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یتیم اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، اس وقت تک یہ ذمہ داری معاشرے کی ہے، یہ ذمہ داری اعزاء اقربا کی ہے، اور یہ ذمہ داری اس پروردگار نے ڈالی ہے جس نے غور کر کے دیکھ لو تمہیں ماں باپ سے محروم نہیں کیا تھا، تو یہ اب ہو گیا ہے تمہارے معاشرے میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے گرد و پیش میں۔ یہاں اتنی ہی بات ہے، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں 10 احکام ایک ایک جملے، 2 جملوں میں بیان کرتی ہیں۔ یتامہ کے بارے میں تفصیلی بیان سورہ نساء کی شروع میں ہے، وہاں بہت وضاحت سے بیان کیا ہے، جہاں آخری آیت یہ ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ اس کو پڑھ لینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کیسی ذمہ داری ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ چھٹا حکم ہے، یعنی اب تک ہم 5 احکام کا مطالعہ کر چکے ہیں، یہ چھٹا حکم ہے، اور اس کے الفاظ اگر غور کیجئے تو وہی ہیں جو اوپر زنا سے روکنے کے لیے آئے ہیں، یعنی جیسے وہاں پر یہ کہا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، انہی الفاظ میں یہاں یتیم کے مال کے بارے میں ہدایت کی ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی یتیم کی بہبود اور بہتری کے ارادے کے سوا اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یتیم کے مال میں صرف وہی تصرف جائز ہے جو اس کی حفاظت اور نشو و نما کی غرض سے کیا جائے۔ اس کے مال سے کچھ اڑا لینے کی کوشش کرنا، ہڑپ کرنے کی کوشش کرنا، کچھ ذاتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا، یہ بدترین جرائم میں سے ہے۔ اسی کو جس طرح کہ میں نے عرض کیا سورہ نساء میں اس تحدید کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ مال تم نہیں کھا رہے، تم اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہو۔ تصرف میں نے عرض کیا کہ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ بہرحال نگہداشت کرنی ہے، کچھ اس کے بارے میں فیصلے کرنے ہیں، حفاظت سے رکھنا ہے، ضائع ہو جائے گا اگر اس کی نگہداشت کے لیے کوئی اہتمام نہ کیا گیا۔ اگر زمینیں ہیں تو اس میں تو جھاڑ اگائیں گے، تو کچھ نہ کچھ کرنا بھی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہی کیا جائے جو اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، نشو و نما کی ضرورت ہے، اس میں حسن نیت ہونا چاہیے اور صحیح ارادہ، اور اسی وقت تک کیا جائے جب تک یتیم سن رشد کو پہنچ کر اپنے مال کی ذمہ داری خود سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں اتنی ہی بات فرمائی ہے اور بہت مختصر طریقے سے یہ ہدایت بیان کر دی ہے، بہت تفصیل سے اس مسئلے کو سورہ نساء کی ابتدا میں موضوع بنایا ہے۔ اس کے بعد پھر 7واں حکم بیان کیا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو۔
سوسائٹی کی بنیاد ہی عہد معاہدوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ عہد اور معاہدے غیر تحریری بھی ہوتے ہیں اور تحریری بھی ہوتے ہیں، یہ شعور کے ساتھ بھی کیے جاتے ہیں اور یہ احوال سے خود بخود بھی ہو جاتے ہیں۔ میں جب والدین کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہوں تو ایک میثاق وجود میں آ جاتا ہے، یعنی اب میری کچھ اولاد کی حیثیت سے ذمہ داریاں ہیں جو مجھ پر عائد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب عہد معاہدے ہیں، بڑی جامع تعبیر ہے قرآن مجید کی یہ۔ ہمارے تمام تعلقات جو کچھ بھی پیدا ہوتے ہیں اگر آپ غور کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی عہد پر مبنی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو بھی میثاق قرار دیا ہے، عہد قرار دیا ہے۔ جب الست کا ذکر کیا تو وہاں بھی یہ کہا کہ میں نے عہد لیا سر تم سے کہ تم میری ربوبیت کا اقرار کر کے اس کے تقاضے دنیا میں پورے کرتے رہو گے۔ پھر جب شریعت نازل کرنا شروع کی ہے اور خاص طور پر بنی اسرائیل کا انتخاب کر کے، تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس شریعت کو، دین کی ہدایت کو، اپنی مذہبی کتابوں کو اور اپنی پوری تاریخ کو ایک مجلد میں بیان کیا ہے جس کو ہم بائبل کہتے ہیں۔ اصلاً پوری کی پوری الہامی کتاب نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، اس میں الہامی کتابیں ہیں۔ یعنی جب تاریخ میں وہ موقع آتا ہے کہ اب تورات نازل ہو رہی ہے تو پھر وہ وہاں تورات کو رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے سب چیزیں ہیں، زبور اس کا حصہ ہے، تورات اس کا حصہ ہے، انجیل اس کا حصہ ہے، پیغمبروں کے صحائف اس کا حصہ ہے۔ تو اس کو بھی اگر اس کو پڑھیں آپ تو اس کی روح کیا ہے، عہد۔ چنانچہ اس کے جو دونوں حصے ہیں ان کا نام ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید۔ تو عہد خدا کے ساتھ ہے، عہد اعزاء اقربا، والدین رشتہ داروں کے ساتھ ہے، عہد معاشرے کے ساتھ ہے۔ یہ تو وہ عہد ہیں جن کو ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ عہد معاہدے پھر ہم کرتے بھی ہیں، کاروبار میں کیا ہے، لین دین میں کیا ہے، خرید و فروخت میں کیا ہے۔ تو جتنے بھی عہد معاہدے ہیں وہی اصل میں انسانی زندگی کا حسن ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جدید سیاسی فلسفے میں بھی جو سب سے زیادہ قابل قبول تعبیر دنیا میں رائج ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سوسائٹی کے مابین ایک نوعیت کا سوشل کانٹریکٹ وجود میں آتا ہے، اس سے ریاستیں، حکومتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب عہد ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ آپ جس طرف سے بھی اس کو دیکھیں یہ عہد ہی عہد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا ضمیر اس عہد کے معاملے میں حساس بھی ہے اور اس کے ذمہ دار یا اس کی یاد دہانی کرنے والے یا اس کے تحت معاملات کی نگرانی کرنے والے اگر جھوٹے اور بدعہد ہوں تو پھر وہ ہزار خوبیوں کے باوجود بھی قابل نفرین ہے، کوئی اس قابل نہیں رہتے کہ ان کا ذکر بھی مہذب مجالس میں ہو۔ اتنی اہمیت ہے اس کی عہد کی۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یتیم کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے حوالے سے دیکھیں، گویا جو ان کے لیے بندوبست، خدائی بندوبست تھا، وہ موجود نہیں رہا۔ تو اس کے بعد ذمہ داری کی نوعیت کیا بن جاتی ہے۔ عہد میں بھی یہی چیز ہے کہ جو کچھ دنیا اس پروردگار نے بنائی ہے وہ اسی عہد پر کھڑی ہے۔ اس میں اگر کوئی رکھنا پیدا ہو گیا، اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اس طرح کے میثاق کے بجائے لوگوں نے اگر چیزوں کو درہم برہم کر ڈالا تو پھر کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جدید دور میں یہی عہد نامہ ہے جو اب قوموں کا دستور کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو آئین بنائے جاتے ہیں، یہ دستور بنائے جاتے ہیں، جب ریاست وجود میں آتی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ میثاق ملی ہیں، یعنی قومی میثاق ہے۔ اس لیے یہ بھی مقدس ترین دستاویز ہوتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے عہد نامے ہیں، لیکن اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح کی جائے گی۔ وہ جب تک موجود ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ ہماری دینی ہدایت کے مطابق
وہی اہمیت رکھتا ہے جو دین کے عہد نامے میں اللہ کی کتابوں کی ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے یہ ایک ملی میثاق وجود میں آ گیا ہے۔ قومی سطح پر ہم نے عہد کر لیا ہے کہ یہ حدود ہیں جن میں ہمارے تمام ادارے کام کریں گے۔ تو یہ عہد نامہ تو دو افراد کے درمیان نہیں ہے بلکہ ایک پوری قوم کے درمیان یہ عہد نامہ ہے۔ اس لیے اس کو کوئی سادہ چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ آدمی ایک تقریر فرمائے اور یہ کہے کہ یہ تو 2 ورق ہے میں پھاڑ کے پھینک دوں گا۔ یہ وہ سب عہد ہے جن کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے، ان سب کو سامنے رکھیے اور پھر اس 2 لفظوں کی عبارت کو سنیے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہاں یہ 10 احکام میں سے 10 بنیادی احکام میں سے ایک حکم کے طور پر زیر بحث آیا ہے، اس لیے نہایت مختصر لفظوں میں بیان ہوا ہے۔ قرآن کی ایک پوری سورہ مائدہ وہ عہد و میثاق کی سورہ ہے۔ اس کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو تیار ہو جاؤ، اب صرف عہد معاہدوں کی پابندی کی بات ہوگی۔ تو یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ہم شاید اس کی اہمیت کو اس طرح نہیں محسوس کرتے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، یہ یہیں نہیں رہ جانا، اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے، اس کے لیے ہر شخص مسئول ہوگا، جس سے وہ متعلق ہے اس کو جواب دینا ہے۔ یہی 2 لفظ ہیں، ان میں ساری بات بیان کر دی گئی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ 7واں حکم، یعنی 6 ہو گئے، اب یہ 7واں ہے۔ اس میں عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، عہد کے بارے میں لوگ مسئول ٹھہرائے جائیں گے۔ اس میں عہد کے بارے میں پوچھا جائے کہ الفاظ یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ عہد صرف 2 فریقوں کا باہمی معاملہ نہیں ہوتا، یعنی کرنے والے تو فریق ہوں گے نا، 2 ہوں، جیسے کہ ریاست کے نظم میں قوم ہوتی ہے، اس کو چلانے والے ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک کانٹیکٹ وجود میں آ جاتا ہے۔ دین میں بندوں کے اور خدا کے درمیان ایک عہد وجود میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح باقی عہد ہیں، 2 گروہ، 2 فریق یا ایک سے زیادہ فریق کر رہے ہیں، تو یہ ان فریقوں کا باہمی معاملہ نہیں ہے صرف، بلکہ اس میں ایک تیسرا فریق کائنات کا پروردگار بھی ہوتا ہے۔ یعنی جو عہد بھی وجود میں آتا ہے، خواہ وہ ریٹن ہے یا ان ریٹن ہے، لکھا ہوا ہے، بولا ہوا ہے یا مانا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جو ہمارے وجود سے عہد پیدا ہو جاتے ہیں وہ لکھے ہوئے نہیں ہیں، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ والدین بچے کی پیدائش سے پہلے ایک عہد نامہ لکھتے ہیں۔ وہ جو عہد کیا گیا ہے، جس کے تحت نکاح ہوا ہے، اس کی لوازم کے طور پر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی عہد ہیں، ان میں صرف 2 لوگ نہیں ہوتے، یعنی والدین اور اولاد صرف یہ 2 فریق نہیں، معاشرہ اور فرد صرف یہ 2 فریق نہیں، بلکہ اس میں ایک تیسرا ہر وقت موجود ہوتا ہے، وہ اس کائنات کا پروردگار ہے۔ بلکہ اس میں ایک تیسرا فریق کائنات کا پروردگار بھی ہوتا ہے، جس کے حضور کل ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے، اور جس کی پکڑ سے بچنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یعنی فریق تو بڑے سے بڑے بھی ہوں تو انسان ان کو دھوکہ دے سکتا ہے، فریب دے سکتا ہے، گریز کے راستے نکال سکتا ہے، لیکن یہ بتایا کہ ایک تیسرا موجود ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی فریب نہیں دے سکتا۔ اس میں ظاہر ہے، یعنی یہ جو عہد ہے، جس کے حضور کل ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے اور جس کی پکڑ سے بچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ہر قسم کے عہد شامل ہیں۔ یعنی جب یہ فرمایا ہے کہ عہد کی پابندی کرو، عہد کی وفادار رہو، اس کی حفاظت کرو، تو ہر قسم کا عہد۔ استاذ امام لکھتے ہیں، ایفائے عہد کے اندر تمام چھوٹے بڑے حقوق و فرائض آ جاتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ عہد وفا ہونا چاہیے، عہد کی پابندی ہونی چاہیے، تو سب کچھ آ گیا، خواہ وہ خلق سے متعلق ہوں یا خالق سے، یعنی بندوں کے درمیان جتنے ہیں، لکھے ہوئے نہ لکھے ہوئے، وہ سب بھی اس میں آ گئے، اور جو خالق سے ہیں، خواہ وہ کسی تحریری معاہدے سے وجود میں آتے ہوں یا کسی نسبت،
تعلق رشتہ داری اور قرابت سے، ہر قسم کا ہے، خواہ ان کا اظہار و اعلان ہوتا ہو یا وہ ہر اچھی سوسائٹی میں بغیر کہے سمجھے اور مانے جاتے ہیں۔ ہم جب اپنے ملک سے باہر نکلتے ہیں اور کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو قدم رکھتے ہی وہاں کے دساتیر اور قوانین کے خود بخود پابند ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک عہد ہے جس میں ہم بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو قرابت سے، رشتہ داری سے، نسبت سے، تعلق سے کوئی عہد پیدا ہوا ہے، تحریری معاہدہ ہو گیا ہے، اس کا اظہار کیا گیا ہے، اس کا اعلان کیا گیا ہے، یا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن مانا جاتا ہے، جیسے میں نے مثالیں دی اس کی، اللہ اور رسول، ماں اور باپ، بیوی اور بچے، خویش و اقارب، کنبہ اور خاندان، پڑوسی اور اہل محلہ، استاد اور شاگرد، نوکر اور آقا، ملک اور قوم، ہر ایک کے ساتھ ہم کسی نہ کسی ظاہری یا مخفی معاہدے کے تحت بندھے ہوئے۔ یہ ہماری زندگی کا چند لفظوں میں بیان ہے، کسی نہ کسی عہد میں بندھے ہوئے۔ اور یہ بر و تقویٰ، یعنی جو دین میں سب سے بڑی چیز ہے جس کے حصول کو نصب العین کی حیثیت حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ بر و تقویٰ، یعنی مجھے نیکی کر کے دنیا سے جانا ہے اور مجھے حدود آشنائی کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں ہم۔ اور یہ بر و تقویٰ کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ ان تمام معاہدوں کے حقوق ادا کرنے والے بنے۔ بس مسلمان کی زندگی کا نصب العین یہی ہونا چاہیے کہ وہ جتنے عہد ہیں، یہ جن سب کا میں نے تعارف کرایا، ان کے معاملے میں کبھی اس بات کا کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہونے دے کہ وہ ان کا حق نہیں ادا کرتا، وہ ان کا وفادار بن کے رہے۔ گویا ایفائے عہد کی، یعنی ایفائے عہد کیا؟ وعدے کو، عہد کو وفا کرنا، پورا کرنا۔ گویا ایفائے عہد کی اصل روح کیا ہے؟ ایفائے حقوق۔ جو حقوق ہم پر عائد ہوئے، خواہ وہ ہمارے اعزاء اقربا کے تھے، خواہ اللہ و رسول کے تھے، خواہ معاشرے کے تھے، خواہ قوم کے تھے، گویا ایفائے عہد کی اصل روح ایفائے حقوق ہے۔ اور ایفائے حقوق انسان کے تمام چھوٹے بڑے فرائض کو محیط ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو اسلام کا اپروچ ادھر سے نہیں ہے، ادھر سے ہے کہ جو حقوق ہیں وہ تمہارے فرائض بن چکے ہیں، تمہیں اپنے فرائض پورے کرنے۔ تو ایفائے فرائض جب کرو گے تو ایفائے حقوق خود بخود ہو جائے گا۔ تم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ کرو۔ اس لیے ہمارے ہاں رائٹس کی بحث نہیں ہوتی، فرائض کی بحث ہوتی ہے۔ وہ اصل میں آپ سے آپ پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میری ذمہ داری کیا ہے، میرا فرض کیا ہے، مجھ پر کیا چیز عائد کی گئی ہے۔ اسلام اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ 7واں حکم تھا جس کی میں نے مختصر وضاحت کر دی ہے۔ یہ سورہ مائدہ کا موضوع ہے اور اس پوری سورہ میں اسی کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہے، خاص طور پر آخری شریعت کے بارے میں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا نے ایک عہد نامہ قدیم اتارا، پھر عہد نامہ جدید، اور اب یہ خدا کا آخری عہد نامہ ہے۔ ان العہد کان مسئولا، 8واں حکم بیان ہوا ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ تم پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہی بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا طریقہ ہے۔ تو 8واں حکم اب کیا ہے؟ ناپ تول کو پورا رکھنا۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا منڈی بازار کی چھوٹی سی بات ہے، اگر غور کریں تو ساری دنیا کا نظم جس چیز پر چل رہا ہے وہ باہمی تجارت ہے، اور اس کی ایمانداری ان چند لفظوں میں قرآن نے بیان کرتی ہے۔ وہ اگر امانت پر قائم نہیں ہے تو دنیا کا نظم بھی قائم نہیں رہے گا۔ معیشت کی بنیاد یہی ہے کہ لوگوں کے باہمی معاملات میں
جو کچھ لین دین ہونے بس یہی ہو رہے ہیں شب و روز، اور کیا ہو رہا ہے آپ کے کاروباروں میں، آپ کے معاملات میں، تو ان میں پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو۔ یہ ہم ادا نہیں کر سکتے اپنی زبانوں میں قرآن کی جو بلیغ الفاظ میں اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ اسی وجہ سے ایک پوری قوم کے معاملے میں یہ کہا ہے کہ جب اس پر ہمارا عذاب آیا تو وہ جس بیماری میں مبتلا تھی وہ یہ ناپ تول میں کمی کی بیماری تھی۔ چھوٹے پیمانے پر وہ ایک دکان پر ایک کاروبار میں نظر آ رہی ہوتی ہے، بڑے پیمانے پر وہ قوموں کی بدبختی میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ 8واں حکم بھی بڑا اہم حکم ہے۔ اس میں جن حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے وہ ذرا زیادہ وضاحت کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس پر اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔